آپ اس وقت یوٹیوب کے ایک چینل ادبی ورق پر ہیں اور میں خرم شہزاد۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کیا مذہبی متن کی ڈی کنسٹرکشن ہو سکتی ہے؟ جن لوگوں نے ہماری سابقہ ویڈیو دیکھ رکھی ہے انہیں خوب معلوم ہوگا کہ ڈی کنسٹرکشن کسی ٹیکسٹ کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے کی روح سے دو مقاصد ہیں کہ جنہیں پورا کیا جا سکتا ہے۔ ایک کہ متن کو لامرکزی کر دیا جائے، یعنی جو ٹیکسٹ پڑھا جا رہا ہے اس میں سے معنی کو کوئی حتمی اور واحد بنیاد سے علیحدہ کر دیا جائے، اور دوسرا کہ مابعد الطبیعات کو علیحدہ کیا جائے۔ ان دو اہداف کو پورا کرنے کے لیے جب ہم نے غالب کے ایک شعر کی ڈی کنسٹرکشن کی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر غالب کے شعر میں مابعد الطبیعات کی جھلک دکھائی دے رہی ہے تو اس سے ہمیں یعنی اردو کاری کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہی بات یوک دریدہ کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ تھی۔ تو یہ ایک بہت عجیب لگ سکتی ہے بات کہ اس کے لیے مسئلہ کیوں تھی اور ہمارے لیے مسئلہ کیوں نہیں ہو سکتی۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس روایت پر غور کرنا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر یوک دریدہ اپنی ریڈنگ کے طریقے یعنی ڈی کنسٹرکشن تک پہنچا۔ دیکھیے، مختصر انداز میں اور آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں جس علمی روایت کا آغاز یونانی فلسفے سے ہوا تھا اس کا موضوع انسان، کائنات اور خدا تھا، لیکن بعد میں یعنی رینیسانس کے دوران ان تین اہم حوالوں میں سے ایک حوالہ خدا حذف کر دیا گیا۔ پھر مغربی فلسفے کا موضوع انسان اور کائنات کے درمیان رشتے کو تلاش کرنا تھا۔ یوں تو سپائنوزا، لائبنیز یا حتیٰ کہ ہیگل بھی کسی نہ کسی صورت میں ایک ماورائی تصور کو موضوع بناتے رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر کہا جائے تو فلسفیانہ استدلال میں سے مابعد الطبیعات کو علیحدہ کر دیا گیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم اس روایت سے مختلف کیسے ہوئے کہ جو مغربی فلسفے کی روایت ہے۔ دیکھیے، یہاں اس طرح سے کبھی بھی مابعد الطبیعات مسئلہ نہیں رہی کہ جس طرح مغربی فلسفے میں سرسری اشارے دیے جا سکتے ہیں کہ جن کی روح سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہاں بھی تو مابعد الطبیعات کو علیحدہ کرنے کی علمی یا عقلی استدلال کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جب ہم اس کوشش کا موازنہ مغربی فلسفے کی روایت سے کرتے ہیں تو یہاں محض ہمیں اشارے ہی دکھائی دیتے ہیں، جبکہ وہاں ایک بھرپور اور ایک جاندار استدلال ہے جس کے ذریعے سے مابعد الطبیعات کو علیحدہ کیا گیا۔ اس پس منظر کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس فلسفیانہ سیاق سے محروم ہیں کہ جو مغربی فلسفی کے پاس ہو سکتا ہے۔ اب تک کی گفتگو کو سامنے رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ یوک دریدہ جو ڈی کنسٹرکشن کا موجد ہے اس کے ہاں تو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہی مابعد الطبیعات ہے، جبکہ ہمارے ہاں اس کی نوعیت مختلف ہے۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا مذہبی متن کی ڈی کنسٹرکشن ہو سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا مذہبی متن کی ڈی کنسٹرکشن یوک دریدہ نے کی تھی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اس کی مختلف کتابوں میں کہ جو ڈی کنسٹرکشن کے نمونے سمجھے جا سکتے ہیں، مثلا ایکٹس آف لٹریچر یا ایپوریا یا ڈسیمینیشن، ان تین کتابوں کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں ہمیں مذہبی متن کا حوالہ نہیں ملتا، بلکہ مغربی فلسفے کا حوالہ ملتا ہے، اور جس سے مذہبی متن کا انسلاک دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی اگر غور کیا جائے تو مغربی فلسفے کی وہ شناخت جو ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی، دریدہ نے اس شناخت پر سوالیہ نشان اٹھایا۔
اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے ذہن پر زور دے سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں کہ مغربی فلسفے کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں کیا تعارف موجود ہے۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ مغربی فلسفہ الحاد کا فلسفہ ہے۔ یہ لیبل ہم ایک بڑی روایت کو لگاتے آئے ہیں۔ تو غور کیا جائے تو ڈی کنسٹرکشن کی وجہ سے یاک دریدا نے اس تعارف کے اثر کو زائل کیا، یعنی اس نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو فلسفہ مابعد الطبیعیات کے انہدام کا فلسفہ سمجھا جاتا تھا، در حقیقت وہ فلسفہ مابعد الطبیعیاتی شعور کے تحت ہی معنی قائم کرتا آیا ہے۔ اپنے اس موقف کو یا اس دعوے کو واضح کرنے کے لیے وہ مختلف فلسفیوں کا حوالہ دیتا ہے اور کہیں بھی مذہبی متن کو براہ راست موضوع نہیں بناتا۔ جب یاک دریدا نے مغربی فلسفے ہی کو موضوع بنایا تھا نہ کہ مذہبی متن کو، تو اس کی تھیوری کو سامنے رکھتے ہوئے مذہبی متن کو کیسے موضوع بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی جو متن ہے ہی مابعد الطبیعیات کا آئینہ دار، جو عقیدے یا عقیدت کو پیش کرنے والا متن ہے، اس کی ڈی کنسٹرکشن کی ضرورت کیا پیش آئی؟ یہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا منطقی اصولوں سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو مغربی فلسفے کی روایت جو کہ الحاد کا تاثر رکھتی تھی، اسے ریڈیکل بنیادوں پر ڈی کنسٹرکشن نے واضح کرنے کی کوشش کی، اس کی حقیقت دکھائی اور یہ سمجھا دیا کہ اس کی بنیادوں میں مذہبی شعور کار فرما ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مذہبی متن کو سامنے رکھ کر اس میں سے مابعد الطبیعیات کو علیحدہ کر دیں۔ ہم اپنی سہولت کے لیے کہہ سکتے ہیں ڈی کنسٹرکشن تو صرف ایسے متن کی ہو سکتی ہے کہ جسے مابعد الطبیعیات سے علیحدہ سمجھا جا سکتا ہو، تبھی ممکن ہوگا نا کہ ان دو اہداف کو حاصل کر لیا جائے، یعنی لامرکزی کر دیا جائے متن کو اور مابعد الطبیعیات کو علیحدہ کر لیا جائے۔ اور یہاں آخری بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم اس فلسفیانہ روایت سے محروم ہیں کہ جو مغربی فلسفے میں نظر آتی ہے۔ استدلال کا وہ طریقہ کہ جو پوسٹ ماڈرن ایج میں آ کر اپنی انتہائی نازک حیت یا فارم اختیار کر گیا، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہمارے پاس دو عالمی جنگیں نہیں ہیں۔ ہم اس فلسفے سے متاثر تو ہو سکتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنے ادبی متون کا جائزہ لے سکتے ہیں، قرت کا ایک طریقہ اسے یعنی ڈی کنسٹرکشن کو مان سکتے ہیں، لیکن اس کی روح سے مذہبی متن کی ڈی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اپنے بنیادی تقاضے کے برخلاف ہے۔ علم کی روایت میں جست نہیں بھری جا سکتی، چھلانگ نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر ہم اس روایت سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی تفہیم ہوگی اور پھر ہی استفادے کی کوئی منزل آئے گی۔ ہمارا معروض ہمیں اس بات کی بھرپور اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی بھی علمی روایت کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، جیسا کہ یاک دریدا نے کر کے دکھایا۔ یعنی اس کا معروض تو ہے الجیریا، لیکن اس کے ہاں تمام تر علمی حوالے مغربی فلسفے سے ملتے ہیں، جن کی روح سے وہ کوئی نتیجہ برآمد کرتا ہے۔ اگر ہم کسی موقف سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی موقف کے حوالے سے قائم کردہ استدلال کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، پھر ہم کسی بھی متن کی ڈی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں۔ البتہ مذہبی متن کی ڈی کنسٹرکشن پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ غور و فکر کے نئے حوالے ضرور ملے ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔